عبداللہ نے بھی بتایا نا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ رہی ہے کہ جب جب اس کتاب کو بدلنے کی کوشش کی گئی، جس نے بدلنا چاہا وہ خود تو بدل گیا، لیکن کبھی بھی اللہ کا قرآن نہیں بدلا گیا۔ پہلے یہ ہے کہ سب کے پاس موبائل ہے، گوگل سرچ کیجیے۔ پہلے یہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے 22 سالوں تک اللہ کا قرآن پڑھا۔ یہ کوئی حافظ و قاری نہیں ہے، لیکن ہے کہ یہ کوئی آپ کا عالم دین نہیں ہے، عیسائیوں کا بڑا پادری ہے، عیسائیوں کا بڑا پرچارک ہے۔ وہ کہتا ہے 22 سالوں تک میں قرآن کو اسٹڈی کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کے اندر سے کوئی ایک ایسی آیت نکال دوں تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ قرآن پیراڈیزم کو بڑھاوا دیتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا رہا، قرآن کا اسٹڈی کرتا رہا، تاکہ اگر قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت نکل گئی تو میں زمانے کو بتاؤں گا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو دہشت کو بڑھاوا دیتا ہے، جو دہشت کو عام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، گوگل کو سرچ کیجئے، گوگل آپ کو بتا دے گا 22 سالوں تک ہلیرین رہے گی۔ عیسائیوں کا اتنا بڑا پادری ہے، وہ قرآن کو پڑھتا رہا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن کو بدل دوں گا، زمانے کو بدل دوں گا، مسلمانوں کو بدل دوں گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے، 22 سالوں تک قرآن کو پڑھتا رہا، آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، قرآن کو تو نہ بدل سکا، آج خود وہ صاحب ایمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے۔ آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے، لیکن قرآن کا معجزہ دیکھو کہ وہ قرآن کو تو نہ بدل سکا، دنیا کے مسلمان کو تو نہ بدل سکا، لیکن آج جو عیسائیوں کا بڑا پرچارک تھا، آج وہ اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہے۔ جو کل تک عیسائیت کو فروغ دے رہا تھا، آج اسی قرآن کے معجزے نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کو اسلام کا پرچارک بنا کر رکھا ہے۔ اس کتاب کو ہر دور میں بدلنے کی کوششیں کی گئی، لیکن یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کلام میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، آپ نے رسیا کی تاریخ پڑھی، اسلام کے جتنے کٹر دشمن ممالک ہیں ان میں سے ایک نام رسیا کا آتا ہے۔ آپ رسیا کی تاریخ پڑھے، سن 1917 میں 1917 سے لے کر کے 1991 تک پورے رسیا ملک میں قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی۔ آپ چاہیں تو کتاب کا مطالعہ کریں، رسیا کے اندر پابندی تھی کہ قرآن نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ پورے رسیا میں اللہ کا قرآن کوئی رکھ سکتا ہے۔ 1917 میں پابندی لگائی گئی، 1991 تک، حتیٰ کہ پھر 2015 میں یہ پابندی ختم ہوئی۔ اور اسی ملک کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں سفر کرتا ہوں رسیا میں، جمعہ کا دن تھا، مجھ کو خبر تھی کہ یہاں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پڑھنے پر بھی پابندی، قرآن پڑھنے پر بھی پابندی۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کے گھر کو تلاشتا ایک پرانی بوسیدہ بند پڑی مسجد میں جمعہ کو پہنچا، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک اسلام کا چھوٹا سا بچہ ہے، ایک مسلمان کا چھوٹا سا بچہ، رسیا جیسا ملک جو اسلام کا کٹر دشمن ملک ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ اس مسجد کے کونے میں ایک چھوٹا سا اسلام کا بچہ ہے، اور وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن موجود نہیں ہے، زبانی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یار بات سمجھ میں نہیں آئی، پورے ملک میں قرآن رکھنے پر پابندی ہے، قرآن رکھ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو قرآن تمہیں یاد کس نے کرایا؟ یہ قرآن تمہارے سینے میں کیسے آیا؟ اس بچے نے مسکرا کر جواب دیا، کہا جناب اس قرآن پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے جو کتابوں میں چھپا ہوتا ہے، اس قرآن پر کیسے پابندی لگائی جائے گی جو مسلمانوں کے سینے میں بسا ہوتا ہے؟ اس قرآن پر تو پابندی ہو سکتی ہے جو کتاب کے پلے میں چھپا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن پر کیسے پابندی لگاؤ گے جو مسلمانوں کے سینے میں بسا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم پورے رسیا کے اندر جتنے مسلم فیملیز ہیں، تمام عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح اٹھ کر کے گھر کے کام کاج وقت میں کرتے ہیں، صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن یاد کرایا کرتی ہے، سب سے پہلے قرآن یاد کرنا ہے،
دلوں کے اندر بسا